أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك وقال تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم اور آپ اس اصلاحی اور روحانی مجلس اور پروگرام میں شریک ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ میرے سے قبل آپ نے حضرت فانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحبزادے ان کی خوبصورت گفتگو سماعت کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبوب کی کامل محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں محبوب پیغمبر ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ قرآن مجید میں اللہ نے جس نبی کو بھی خطاب کیا تو نام لے کے کیا۔ یا موسیٰ یا عیسیٰ یا ابراہیم یا یحییٰ یا زکریا، لیکن جب میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کا مقام آیا تو اللہ نے نام نہیں لیا بلکہ فرمایا یا ایھا الرسول یا ایھا النبی یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ سابقہ انبیاء کو اپنی قوم کے اعتراضات کے جوابات خود دینے پڑے۔ قوم اپنی نبی پہ اعتراض کرتی تھی۔ نعوذ باللہ، کوئی کہتا ہے کہ یہ احمق ہے، کوئی کیا کہتا، کوئی کیا کہتا، کوئی کیا کہتا۔ ہر نبی کو اپنی قوم کے اعتراض کا جواب خود دینا پڑا، جس کو قرآن نقل کرتا ہے یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ ہر نبی اپنی صفائی دے رہا ہے کہ میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک رسول ہوں۔ لیکن جب میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کا مقام آتا ہے تو اللہ کی شان خدا خود بول پڑتا ہے۔ فرمایا وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ۔ جب لوگوں نے کہا یہ شاعر ہیں، نعوذ باللہ کاہن ہیں، جو ہے، اللہ نے فرمایا نہیں، شاعر نہیں۔ رب نے آپ کے قوم کے اعتراضات کا جواب خود دیا ہے۔ بقایا انبیاء کو خود اپنی صفائی پیش کرنی پڑی، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کی صفائی خود خدا نے پیش کی ہے۔ باقی انبیاء کو اللہ نے روحانی اور منامی معراج کروایا ہے، یا روحانی اعتبار سے یا خواب میں، لیکن میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کو اللہ نے جسمانی معراج کروایا ہے۔ پچھلے انبیاء کو ایک ایک نماز تحفے میں ملی۔ حضرت آدم کو فجر کی، حضرت ابراہیم کو ظہر کی، حضرت عزیر کو عصر کی، غالباً حضرت داؤد علیہ السلام کو مغرب کی، اور میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کو ان چاروں سمیت عشاء کی نماز بھی عطا کر دی گئی۔ 5 نمازیں تحفے میں دی۔ 50 سے 5 تک آ کے بات رکی۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کی امت نماز ہے تو 5 پڑھے گی، لیکن میں 50 کا ثواب دوں گا۔ آپ انبیاء کے بھی نبی تھے اور اصل سے نبی تھے۔ فرمایا کنت نبیّا،
وآدم بین الروح والجسد یا بین الطین والماء، جب آدم روح اور جسد کے درمیان میں سے تھے، یا آگ یا پانی اور مٹی کے درمیان تھے، آدم کا خمیر تیار ہو رہا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو اللہ نے ہر موقع پہ آپ کے ذکر و مقام کو بلند فرمایا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت کا ایک پتھر عطا کیا، حجر ابیض، جو اب حجر اسود کہلاتا ہے۔ یہ جنت سے حضرت آدم لائے تھے، لیکن جب میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کا مقام آتا ہے تو اللہ نے جنت کا پتھر نہیں، جنت کا پورا ٹکڑا عطا کر دیا۔ فرمائے روضۃ من ریاض الجنہ، پورا ٹکڑا اللہ نے جنت کا آپ کو عطا فرما دیا۔ یہ مقام ہے ہمارے اور آپ کے محبوب پیغمبر کا۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا اسجدوا لآدم، فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کر۔ لیکن جب میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کا مقام آتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ خود اس عمل کا حصہ بنتے ہوئے فرمایا میں اور میرے فرشتے محبوب پہ رحمت نازل کرتے ہیں، ایمان والو تم بھی محبوب پہ درود بھیجو۔ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت آدم کے موقع پہ فرشتوں کو حکم، میرے محبوب پیغمبر کی باری آئی تو رب خود اس عمل میں شامل ہو گئے۔ نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد آخر کار قوم کے حق میں بد دعا کر دی، رب نے قوم کو ہلاک کر دیا۔ لیکن میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کا مقام دیکھیں، شان دیکھیں۔ طائف کا سفر ہے، اوباش نوجوان پتھر مار رہے ہیں، جسم مبارک لہو لہان، ایک باغ میں پناہ لی۔ فرشتے آئے، محبوب حکم ہو تو دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا کے اس بستی والوں کو نیست و نابود کر دیں۔ آپ نے اجازت نہیں دی، بلکہ آپ نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتی نہیں ہے۔ حضرت نوح نے بد دعا دی، قوم ہلاک۔ آپ نے بد دعا نہیں بلکہ دعا دی، اللہ انہیں ہدایت عطا فرما۔ جبکہ اس دن کے بارے میں امی عائشہ فرماتے ہیں کہ میں نے محبوب سے ایک دن پوچھا کہ آپ کی زندگی میں سب سے تلخ دن کون سا تھا؟ تو آپ نے فرمایا میرا میری زندگی کا سب سے تلخ دن طائف کے سفر کا دن تھا۔ فرمایا یہ سوال میں نے طائف کے سفر کے 9 سال بعد کیا تھا، معلوم ہوا کہ 9 سال بعد بھی آپ کو اس دن کی تلخی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے باوجود آپ نے قوم کو بد دعا نہیں بلکہ دعا دی، یہ آپ کی شان ہے۔ نوح علیہ السلام خانہ کعبہ کے اندر سے اپنے قوم کے مقابلے میں 5 بت نہ نکال سکے، لیکن میرے آپ کے محبوب پیغمبر نے 360 بت خانہ کعبہ سے نکال پھینکے۔ ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے مقام ابراہیم عطا کیا، وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، فرمایا اس مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ یہی وجہ ہے طواف کے بعد جو 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، بہتر یہ کہ ایسے رخ پہ پڑھیں کہ بیت اللہ کے ساتھ مقام ابراہیم بھی سامنے ہو۔ ہاں اگر رش دوسرے کے تکلیف کا ذریعہ پھر کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، آپ کو مقام ابراہیم دیا، لیکن جب میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کی باری آئی تو اللہ کہتا ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، میرے محبوب کو مقام محمود عطا کر دیا ہے۔
ابراہیم علیہ السلام نے مکہ بسایا، حرم مکی بنا. آپ نے مدینہ بسایا، اللہ نے اسے حرم مدنی بنا دیا. حضرت ابراہیم کے اولاد کو اللہ نے زمزم کا پانی دیا، لیکن محبوب پیغمبر کی یاروں کو، صحابہ کو اللہ نے آپ کے جسم اثر سے نکلتا ہوا پانی عطا کر دیا. انگلی سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، صحابہ نے پیا. اور مجھے اور آپ کو اللہ نے آپ کا تبرک عطا کیا. آپ نے زمزم کا پانی پیا، بچا کے اس میں واپس ڈلوا دیا. قیامت تک یہ میرے اور آپ کے لیے زمزم بھی ہے اور میرے محبوب پیغمبر کا تبرک بھی ہے. یوسف علیہ السلام، آپ نے قمیض بھیجی. آپ کے والد یعقوب علیہ السلام نے جو آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی تھی آنکھوں پہ لگائے تو اللہ نے بینائی عطا کر دی. خانوال میں ہمارے ڈاکٹر رفیع صاحب ہیں، ایک دن وہ اس حوالے سے انہوں نے مجھے ایک رپورٹ بتائی، بڑا اچھا بھی لگا، مجھے حیرانگی بھی ہوئی. میں نام تو بھول گیا ہوں، کہنے کہ ایک انگریز ڈاکٹر ہے، اس نے اس بات پہ تحقیق کی قرآن سے یہ واقعہ کہ یوسف علیہ السلام کی قمیض آتی ہے، یعقوب علیہ السلام آنکھوں پہ لگاتے ہیں تو آنکھوں کی بینائی لوٹ آتی ہے. تو اس نے اس بنیاد پہ پسینے پہ ریسرچ شروع کر کہ وہ قمیض آپ کی پہنی ہوئی ہے، اس میں پسینے کے اثرات تھے. کہتے اس نے ریسرچ شروع کی اور باقاعدہ آنکھوں کی بینائی کے لیے اس نے دوائی بھی بنا لی، اور فرانس یا کس علاقے میں اس کو 1 سال کے لیے منظوری دی گئی کہ 1 سال تک اس کو ہم استعمال کریں گے، اس کے بعد پھر باقاعدہ اس کا ایجاد نامہ جاری کیا جائے گا. تو اس وقت وہ باقاعدہ دوائی بن چکی ہے اور وہ تجربے کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے. کہتے ہیں اس نے اس واقعے سے بات لی کہ پسینہ یہ قمیض مبارک لگی اور آنکھوں کی بینائی لوٹ آئی. لیکن میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کی جب باری آتی، صحابی رسول ہیں، آنکھ ان کی باہر نکل آئی، آپ نے اپنے ہاتھوں مبارک سے وہ آنکھ اٹھائی، اپنی جگہ پہ رکھی اور اپنے ہاتھ کو اس کو اوپر پھیرا، اللہ نے ٹھیک بھی کر دی اور بینائی بھی لوٹا دی. اسی طرح سلیمان علیہ السلام اللہ نے انگوٹھی دی تھی تسخیر، جنات کی تسخیر کے لیے. میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کو اللہ نے مہر نبوت عطا فرمائی پوری انسانیت کی دلوں کی تسخیر کے لیے. ہر موقع پہ اگر دیکھیں تو آپ ہی کا مقام بلند نظر آتا. موسیٰ علیہ السلام لاٹھی پتھر پہ ماری، 12 چشمے پھوٹ پڑے. صحابہ کا لشکر ہے، پڑاؤ ڈالا، پانی کی قلت ہے، محبوب کی خدمت میں عرض کر دی، فرمایا صحابہ پانی کا برتن لے آؤ، مشکیزے میں جو تھوڑا تھوڑا پانی اس میں جمع کر دو. آپ نے پتھر سے پانی کا نکلنا یقیناً کمال ہے، لیکن وہ تو آج کل ہم اور آپ بھی پہاڑوں پہ یہ منظر دیکھ چکے ہیں کہ پتھر سے پانی جاری. اس سے بڑھ کے کمال یہ تھا کہ آپ نے جیسے اپنی 5 انگلیاں اس پانی کے برتن میں اتاری، اللہ نے آپ کے 5 انگلیوں مبارک سے پانی کے چشمے جاری فرما دیے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم بحیرہ کلزم کے پانی کی سطح پہ آپ نے لاٹھی ماری، اللہ نے 12 راستے پیدا کر دیے. آپ کی قوم 12 قبیلے ایک ایک راستے سے ہوتے ہوئے بحیرہ کلزم پار کر گئے. لیکن جب میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کی واری آتی ہے تو آپ کے امتیوں نے دریائے دجلہ کے پانی کے اوپر اپنے گھوڑے دوڑا دیے، جیسے کوئی فرش اور زمین پہ دوڑ رہے ہیں. پانی کے اوپر گھوڑے دوڑائے اور وہ دریا کو پار کرتے ہوئے نکل.
اللہ نے میرے اور آپ کے محبوب کی امت کو یہ مقام دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا کمال یہ تھا، مردے کو کہتے کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جائے، وہ زندہ ہو جائے۔ وہ زبان جو موت کے پردے کی وجہ سے خاموش ہو چکی تھی دوبارہ گفتگو کرنے لگ جاتی، یقیناً کمال تھا۔ لیکن اس سے بڑھ کے کمال یہ ہے وہ چیز بول پڑے جس میں زبان کبھی تصور نہ ہو۔ ابو جہل مٹھی میں کنکریاں لے کے آتا ہے، بھتیجے بتا میری مٹھی میں کیا ہے، ایمان لے آؤں گا۔ محبوب نے فرمایا میں بتاؤں وہ کیا چیزیں ہیں، وہ بتائے کہ میں کون ہوں۔ کہنے کہ اگر وہ بول پڑے پھر تو بڑی بات ہے۔ آپ نے نبوت کی انگلی کا اشارہ کیا۔ سائنس آج لیزر شعاؤں کی ایجاد کر رہی ہے، اللہ نے اس وقت میرے محبوب کے نبوت کی انگلی کے اشارے میں وہ طاقت رکھی تھی۔ جیسی انگلی مبارک کا اشارہ کیا، ابو جہل کی مٹھی میں موجود کنکریاں جس میں زبان کا بھی تصور نہیں، ان سے آواز آتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اللہ نے میرے محبوب کو یہ مقام اور یہ شان عطا فرمائی۔ تمام کمالات اللہ نے اپنے محبوب کو دیے، اور وہ محبوب اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کر دیے۔ ہاں، اتنا بڑا احسان اللہ نے وہ محبوب کی نسبت مجھے اور ایسے محبوب پیغمبر کا مجھے اور آپ کو ملنا کہ ہم ان کے امتی میں شامل ہیں۔ وقت کے انبیاء نے تمنائیں کی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب آخری امت اس امت کے فضائل پڑھے، اللہ سے کہا یا اللہ یہ امت مجھے عطا کر دینا۔ اللہ نے کہا میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اس امت کو تو میں اپنے محبوب کے لیے منتخب کر چکا ہوں۔ ایسے محبوب پیغمبر اللہ نے جو مجھے اور آپ کو دیے ہیں، مجھے ان کا امتی بنایا ہے، تو یہ نسبت کچھ تقاضا کرتی ہے ہمارے اور آپ سے کہ ہم اور آپ اس نسبت کی لاج رکھنے والے بن جائیں۔ نسبت کی لاج نہ رکھوں، ویسے بہت کچھ کرتا رہوں تو خود ہی فیصلہ کر لیں۔ اصل تو امتی کی اپنے نبی کی نسبت کی لاج رکھنا، اس کی عزت، اس کا احترام، اس کے وقار کو بحال رکھنا ہے۔ صحابہ کی زندگی میں اور آپ کے سامنے کیسے نسبت کی لاج رکھی، سب کچھ قربان کر دیا۔ سالانہ فصل، باغات تیار، کھجوروں کے پورے سال کا خرچہ اس پہ مبنی۔ محبوب نے فرمایا کہ چلو میدان جہاد میں سب کچھ چھوڑ کے چل پڑے، ضروریات بھی قربان، سہولیات بھی قربان، سب کچھ آپ کے فرمان پہ قربان کر دیتے، حتیٰ کہ اپنی اولاد اور اپنی جانیں بھی قربان کر ڈالیں۔ آج میں اور آپ اپنی خواہش کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہاں، میرا یہ مزاج بن گیا ہے کہ میں نے نبی سے محبت کرنی ہے لیکن اپنی چاہت کے مطابق، تو یہ محبت نہیں ہے۔ نبی سے محبت نبی کی چاہت کے مطابق کریں گے تو یہ محبت میرے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ صحابہ کرام جان مال اپنا سب کچھ آپ کی نسبت پہ قربان کرتے ہیں۔ آج ہم اور آپ محبوب کی شفاعت کی امید پہ زندگی تو گزار رہے ہیں، لیکن نسبت کی لاج رکھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ یہ فیصلہ ہمارے میں سے ہر ایک خود کر سکتا ہے، اپنے طور پہ سوچ کے، بتانے کی ضرورت نہیں۔ یقیناً ہزاروں کمزوریوں کا شکار ہے، لیکن اگر کوشش کریں گے تو اللہ تھوڑی کوشش پہ زیادہ عطا کر دے گا۔ رب جانتا ہے میرے بندے کمزور ہیں، لیکن کم از کم کوشش تو کر کے دیکھیں کہ نبی سے محبت نبی کے چاہت کے مطابق کریں، نہ کہ نبی سے محبت اپنی چاہت کے مطابق کریں۔ انہوں نے تو جانیں قربان کی، ہم کم از کم اپنی چاہت ہی قربان کر دیں، شاید یہی میرے آپ کے لیے کام بن جائے گا آخرت۔
عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی، والد کا انتقال ہو گیا، یہ اپنے والدہ کے ساتھ چچا کی کفالت میں آ گئے۔ اور اس طلب میں تھے کہ محبوب مدینہ تشریف لائے، میں ان کے دامن سے جڑ جاؤں۔ اللہ کی شان وہ وقت بھی آئے کہ محبوب مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ اب یہ بیچارے انتظار میں رہتے تھے، اگر میرا چچا ایمان لے آئے گا تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ ان کا نام اس وقت عبدالعزیٰ تھا، لیکن وقت گزر رہا ہے، ان کے لیے ایک ایک لمحہ مشکل ہو رہا ہے۔ انہوں نے دیکھا میرا چچا تو ٹس سے مس نہیں ہو رہا، گئے محبوب پیغمبر کے قدموں میں کلمہ پڑھ لیا۔ عبدالعزیٰ کی جگہ پہ آپ کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ کچھ دنوں میں چچا نے محسوس کر لیا، لگتا ہے کہ یہ میرا بھتیجا یہ پیغمبر پہ ایمان لا چکا ہے، آپ اسے رکھتے ہیں، مجھے پھر خامخواہ کو توجہ خراب ہوتی، لگتا ہے یہ ایمان لے آیا ہے۔ ایک دن سین میں چارپی پہ چچا بیٹھا ہے، عبدالعزیٰ جو اب عبداللہ بن چکے تھے اسے بلایا، کہا مجھے لگتا ہے کہ مسلمان ہو گیا ہے۔ تو سوچا کہ اب اظہار نہ کرو تو کب کرو، نبی کی محبت ہی ایسی تھی۔ انہوں نے صاف وضاحت کے ساتھ کہہ دیا، ہاں چچا میں محبوب پیغمبر پہ ایمان لا چکا ہوں۔ چچا انتہائی غصے میں، کہا پھر یاد رکھنا یہ گھر تیرے باپ کا نہیں میرا، یا گھر چھوڑنا ہوگا یا پیغمبر کے دامن کو چھوڑنا ہوگا۔ یہ سننا تھا کہ سوچنے سے پہلے ہی گھر چھوڑ کر نکلنے لگے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کا دامن اب چھوڑ دو؟ چچا نے دیکھا یہ تو جا رہا ہے، دوڑا پیچھے دروازے کے پاس پہنچ کے کپڑوں سے پکڑ کے کھینچا، کہا گھر تو چھوڑ رہا ہے لیکن جو لباس تنظیم کر رکھا ہے یہ بھی میں نے بنا کے دیا۔ غصے میں آ کے اس کی لباس کو پھاڑا، اسے برہنہ کر کے گھر سے باہر دھکیل دیا۔ بوڑھی ماں اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہے، خوبصورت لباس پہننے والا آج برہنہ حالت میں گھر سے باہر دھکیلا جا چکا۔ وہ بیچاری اندر گئی، کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ ایک پرانی سی چادر اسے ملی، اسے لپیٹا دیا اور دیوار سے باہر پھینک دی۔ عبداللہ نے دیکھا تو سمجھ گئے میرے ماں نے یہ چادر میرے لیے پھینکی۔ اسے دو ٹکڑے کیے، آدھے سے سطح ڈھانپا، آدھے سے جسم ڈھانپا اور محبوب کے قدموں میں روانہ ہو گئے۔ مسجد نبوی کے دروازے پہ پہنچے، محبوب کی نظر پڑی، دیکھتے ہی محبوب پیغمبر جان گئے کہ یہ عبداللہ کون سی قربانی دے کے آیا ہے۔ خوبصورت لباس پہننے والا آج دو پرانی چادروں میں ملبوس ہو کے آ رہا ہے۔ آپ نے دیکھتے فرمایا ہو عبداللہ ذوالبجادین، دو چادروں میں ملبوس ہونے والے عبداللہ، آپ کی زبان سے جملہ نکلنا تھا، اب عبداللہ بھی نہ رہا، عبداللہ ذوالبجادین بن گیا۔ یہی جملہ آپ کی معرفت کا ذریعہ بنا اور نام کا حصہ بن گیا۔ اب صحابہ اسے عبداللہ ذوالبجادین کہتے تھے۔ خدمت میں حاضر، قدموں میں بیٹھ گیا، محبوب آپ پہ سب کچھ قربان کرایا ہوں، میرے لیے حکم۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں مدرسے میں داخل ہو جاؤ۔ مسجد نبوی میں جو مدرسہ تھا، صحابہ آپ سے علم سیکھتے تھے، حدیث یاد کرتے تھے، آپ کو وہاں داخل کر لیا، علم سیکھتے رہے، پڑھتے رہے۔ ایک موقع آیا کہ ایک لشکر تشکیل دیا جا رہا ہے، روانہ کرنے کا ہے۔ عبداللہ ذوالبجادین کی چاہت تھی کہ میں بھی جاؤں۔ محبوب نے آپ کو شامل نہیں کیا تو خود جا کے عرض کر دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ پھر آپ نے اجازت دی، لشکر روانہ ہوا، ایک مقام پہ جا کے پڑاؤ ڈالا۔ شام کو آپ کو خبر ملی کہ عبداللہ ذوالبجادین اپنے خیمے میں بیماری کے حالت میں پڑے ہیں۔
آپ اٹھے، شیخین کو ساتھ لیا کہ چلو بھائی عبداللہ کی خیر خبر لیں۔ خیمے میں داخل ہوئے تو واقعی وہ سخت بیماری کی حالت میں زمین پہ پڑے۔ آپ قریب آئے، عبداللہ ذوالبجادین کا سر اٹھا کے اپنے گود میں رکھا۔ جیسے گود میں رکھا، عبداللہ ذوالبجادین نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور چہرے انور کا مسلسل دیدار کرنے لگے۔ اللہ تیری قدردانی پہ قربان جاؤں، جس نے محبوب پیغمبر پہ اپنے ماں کے گود کو قربان کیا تھا، تو نے دنیا میں اسے اپنے محبوب کے گود عطا کر دیا ہے۔ میرا رب بڑا قدردان ہے، بڑا قدردان ہے میرا رب۔ ماں کا گود قربان کیا اور اپنے محبوب کا گود عطا کر دیا۔ عبداللہ ذوالبجادین کا انتقال ہو گیا۔ آپ صدمے کی حالت میں اٹھے، شیخین سے کہا کہ تجہیز و تکفین کا انتظام کرو۔ انتظام شروع ہوا، غسل دیا، کفن دینے کا موقع آیا، کپڑا نہیں، محبوب کی خدمت میں حاضر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ذوالبجادین کو کفن دینے کے لیے کپڑا نہیں ہے۔ اللہ تیری قدردانی پہ قربان جاؤں، آپ نے اپنی کملی مبارک اتاری، فرمایا جاؤ عبداللہ ذوالبجادین کو میری کملی میں کفن دے دینا۔ اللہ تیری قدردانی پہ قربان، جس نے محبوب کے لیے اپنے جسم کے لباس کو قربان کیا تھا، تو نے محبوب کی کملی اس کا لباس بنا دیا۔ اللہ ادھار نہیں چھوڑتا۔ اگر ہم محبوب کی نسبت کی لاج رکھیں گے تو اللہ مجھے اور آپ کو کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا۔ جنازہ ہوا، قبر تیار ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہماری نگاہیں دائیں بائیں گھوم رہی تھی، کون ہے اس عبداللہ ذوالبجادین کا سب سے زیادہ قریبی جو پہلے قبر میں اترے گا؟ نہ باپ ہے، نہ چچا ہے، نہ ماموں ہے، نہ بھائی، اس کا تو کوئی بھی نہیں۔ کہتے ہیں اچانک ہماری نظر پڑی، محبوب پیغمبر عبداللہ کی قبر میں کود پڑے، کہا عبداللہ کو میرے ہاتھوں میں دے دو۔ ہمارے عبداللہ کی میت آگے کی آپ کے ہاتھوں میں دی، آپ نے قبر میں اتارا۔ لٹانے کے بعد عبداللہ ذوالبجادین کے چہرے سے کفن کا کپڑا ہٹا کے نگاہ نبوت کو چہرے پہ ڈال کے کہنے لگے، اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی عبداللہ سے راضی ہو جانا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم تڑپ گئے، کاش کہ عبداللہ کی جگہ پہ ہماری میت ہوتی، جس نے محبوب کی محبت اور تعلق میں قربانی دی، مشکل برداشت کی، اللہ نے اسے کیسے کیسے اعزازات سے نواز ڈالا۔ آج ہمیں جو اپنی چاہت بھی قربان کرنے کے لیے تیار نہیں، اور دعوے اتنے ہیں کہ معلوم نہیں کہاں تک پہنچتے۔ تو ہم اور آپ سوچیں، سنجیدگی کے ساتھ سوچیں کہ ہمارے دعوے کیا کہتے ہیں اور ہمارا عمل کیا کہتا ہے۔ اب دیکھیں ہمارا دعویٰ کیا ہے، محبت رسول میں جان بھی قربان ہے، یہ دعویٰ ہے نا ہمارا، محبت رسول میں جان بھی قربان ہے۔ میں اعتراض کی بنیاد پہ تنقیداً بات نہیں کرنے لگا، ایک کمی آپ میں ہوگی 10 میرے میں ہوگی، کسی معاشرے کے افراد، تعمیری بنیاد پر کر رہا ہوں، شاید اتر جائے کسی کے دل میں میری بات۔ محبت رسول میں جان بھی قربان ہے، کیا مجھے اپنے رسول کی داڑھی قبول، جان تو قربان ہے، کیا میری چاہتیں بھی قربان ہیں، میری خواہشیں بھی قربان ہیں؟ وہ تو میں قربان کرنے کے لیے تیار نہیں، نہ اپنی چاہتوں کو قربان کرنے کے لیے تیار، نہ اپنے خواہشوں کو قربان کرنے کے لیے تیار۔ دعویٰ یہ ہے کہ جان بھی قربان ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہم اس دعوے میں جھوٹے ہیں۔ جان کا قربان ہونا تو بالکل آخری پوائنٹ ہے۔ اگر میری اپنی مرضیات قربان نہیں، اپنی چاہتیں قربان نہیں، اپنی خواہشیں قربان نہیں، اور دعویٰ میرے جان قربان کرنے کا ہے، تو ہم خود ہی فیصلہ کرنے کے ہم اس دعوے میں جھوٹے ہیں۔ اور ایک اور دعویٰ بھی ہے ہمارا، حرمت رسول پہ
کیسے حرمت رسول میں موت بھی قبول ہے. ہاں جزاک اللہ. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. یہ ہے نا دعویٰ ہمارا اور آپ کا سب کا ہے. کیا مجھے غلامی رسول میں نماز قبول ہے؟ غلامی رسول میں اپنے محبوب کا چہرہ قبول ہے؟ غلامی رسول میں محبوب کے اخلاق اور محبوب کا کردار قبول ہے؟ محبوب کا لایا ہوا قرآن قبول ہے؟ میں خود فیصلہ کروں گا، ہر بندہ اپنے بارے میں فیصلہ کرے. یقیناً نہیں قبول. جو میرے عملی زندگی ہے معلوم ہوا کہ اس دعوے میں میں جھوٹا ہوں. جب مجھے یہ اعمال قبول نہیں تو موت کیسے قبول ہوگی؟ یہ تو پھر جھوٹا دعویٰ ہے. موت تو بالکل آخری پوائنٹ ہے. دوستوں آئیں اپنی اس دعووں میں حقیقت کا رنگ بھریں، اس میں حقیقت کا رنگ بھریں. قیامت کے دن یہی میرے اور آپ کے لیے شفاعت کا ذریعہ بن جائے گا. چھوڑیں زبانی جمع خرچ سے تھوڑا نکل آئے. چھوڑ دیں تھوک کی لڑائی. کب تک لڑتے رہیں گے؟ اپنے اپنے قبروں میں جانا ہے. کوئی عملی طور پہ اپنے آپ قدم آگے بڑھ رہے ہیں. محبوب کی اتباع میں، محبوب کی کامل محبت میں میری دنیا بھی سنور جائے گی، قبر اور حشر بھی سنور جائے گا. اور اگر ایسی تھوک کی لڑائی لڑتے رہیں گے، بحث مباحثے کرتے رہیں گے، بس کیا سے کیا کرتے رہیں گے، بس پھر اسی کھاتے میں پڑ جائیں گے، کر کچھ نہیں سکے. صحابہ کرام نے کر کے دکھایا کیونکہ وہ محبت میں سچے تھے. ہمارے دعوے ہیں لیکن عمل نہیں، محبت میں جھوٹے لگتے ہیں. تو پیغمبر الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کے دامن سے جڑ جائیں گے تاکہ اس نسبت کی لاج رکھ سکو، کامل محبت حاصل ہو اور آپ کے ہر فرمان پہ مجھے کامل یقین حاصل ہو. جو میرے نبی نے فرمائے وہی سچ اور وہی حق ہے، میری کامیابی اسی میں ہے. یہ ہے نبی کی نسبت کی لاج کا دوسرا پہلو کہ مجھے یہ یقین حاصل ہو جو میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہے، جو کیا ہے وہی سچ وہی حق ہے، میری عزت اور کامیابی اسی طریقے اور اسی راستے میں. اگر ہم دیکھیں نا ہم یہاں بھی جھوٹے ثابت ہوتے ہیں دوستو، پھر یہ کیسے معاملہ چلے گا؟ دیکھیں غمی خوشی کے موقع پہ میرے نبی کا طریقہ مقابلے میں میرے برادر و معاشرے کا طریقہ. آپ خود دیکھ لیں، جب ایسا موقع آتا ہے تو ہم کہاں جاتے ہیں؟ نبی کا طریقہ تو یوں چھوڑ دیتے ہیں، معاشرے کے طریقے کو اپناتے ہیں. اگر کوئی سمجھائے بھی تو ہمارا ایک جواب ہے، جی کیا کریں، اگر برادری کا طریقہ نہ اپنائیں تو ہماری ناک کٹتی ہے. یہ کہتے ہیں نا دوستو، یہ جملہ بڑا خطرناک ہے. میں آپ کو تھوڑا واضح کر دوں، بہت خطرناک. ہر سکے کے دو رخ ہوتے ہیں، ہر بات کے دو مفہوم ہوتے ہیں. یہ کہنا کہ معاشرے یا برادری کا طریقہ نہ اپناؤ تو میری ناک کٹتی ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. یہ امتی یہ کہنا چاہتا ہے حقیقت میں کہ اگر معاشرے اور برادری کے طریقے کے مقابلے میں نبی کا طریقہ اپنا لو تو میری بے عزتی ہوتی ہے. آپ بتائیے مفہوم اس میں موجود ہے یا نہیں؟ تو اپنے آپ میں تبدیلی لائیں، خود سوچے سنجیدگی کے ساتھ. آج کل ہم کانوں کی چاشنی پوری کرتے ہیں، خوب نعتیں سن لی، خوب زور و شور کا بیان سن لیا، واہ واہ ہو گئی ہو، بس گئے تو فارغ. تو فائدہ تب ہے جب ہمیں مقصد حاصل ہو. مقصد یہ ہے کہ میرے میں کچھ تبدیلی آ جائے، نبی کی محبت کامل ہو جائے، نبی کی اتباع کا شوق پیدا ہو جائے. آپ دیکھیں ہماری زندگیوں میں کتنی مرتبہ ربیع الاول آیا اور گیا، میرے میں کوئی تبدیلی آئی؟ ہم خود سوچیں اپنے بارے میں، خود ہم فیصلہ کر سکتے. کم از کم اس موقع پہ ہم اور آپ یہ ذہن بنا کے اس پروگرام سے اٹھیں کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ مجھے تجدید عہد کا پیغام دیتا ہے.
امتی اپنے محبوب کی اتباع کا عہد، اس کی تجدید کر لینا۔ تو پیغمبر اسلام والسلام کی نسبت کی ایک لاج یہ ہے، مجھے یقین حاصل ہو جو محبوب نے فرمائے جو کیا وہی سچ وہی حق اور میری کامیابی اسی میں۔ صحابی کے بارے میں آتا ہے نا، دربار میں گئے مذاکرات کے لیے تو انہوں نے دسترخوان لگا دیا، کھانا کھاتے ہوئے لقمہ ہاتھ سے چھوٹا دسترخوان پہ گر گیا۔ محبوب پیغمبر کی سنت ہے کہ اگر نوالا صاحب جگہ پہ گرے تو اٹھا کے کھا لو۔ وہ صحابی اٹھانے لگا کہتا کہ اسے اٹھا کے کھا لوں، دوسرے ساتھی نے روکنا چاہا کہ یہ سامنے بیٹھے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم نے ابھی سے مذاکرات کرنے ہیں، اگر وہ یہ دیکھیں گے تو گرا ہوا نوالا اٹھا کے کھانے والے لوگ ہیں تو ہماری بات میں وزن نہیں رہے گا۔ تو اس ساتھی کو روکنا چاہا کہ نہ اٹھاؤ۔ اس نے کیا کہا؟ صحابی رسول تڑپ کے کہنے لگے اتترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں اپنے محبوب کے طریقے کو ان احمقوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ ان کا یقین تھا نا، انہیں یقین تھا کہ میری عزت ہے تو میرے نبی کے طریقے میں ہے، لیکن آج کی امت کو یقین حاصل نہیں ہے، بلکہ یوں لگتا ہے کہ مجھے یہ یقین ہے کہ نعوذ باللہ غیروں کے طریقے میں مجھے اپنی عزت نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرا نوجوان لباس بھی غیروں والا پسند کرتا ہے، سٹائل بھی غیروں والا پسند کرتا ہے، انداز بھی غیروں والا، کلچر بھی غیروں والا۔ یوں لگتا ہے جیسے نعوذ باللہ غیروں کے طریقے میں مجھے اپنی عزت اور کامیابی نظر آ رہی ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور ہے، یہودی آئے درخواست میں کہ ہمیں اجازت دے دی جائے کہ ہم بھی مسلمانوں جیسا لباس پہن سکیں۔ اس وقت یہودیوں پہ پابندی تھی، ان کا لباس الگ تھا، کہا ہمیں اجازت دی جائے ہم بھی مسلمانوں والا لباس پہن سکیں۔ امیر المومنین نے انہیں یہ اجازت نہیں دی تھی، لیکن آج کا مسلمان یہودیوں کے لباس پہن کے فخر محسوس کرتا ہے۔ اس تو ہم کہاں سے کہاں چلے گئے۔ آئیں اب بھی وقت ہے، دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، محبوب پیغمبر کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے۔ یہ پروگرام جو کیے جاتے ہیں نا، بنیادی مقصد یہی ہے کہ پیغمبر اصلاۃ والسلام کے ساتھ ہمارا اور آپ کا تعلق مضبوط ہو جائے، یقین حاصل ہو جائے محبوب کی بات۔ آخری بات کہہ رہا ہوں، آپ جب معراج سے واپس تشریف لائے تو آپ نے واقعہ بیان کیا، ابو جہل تو متوجہ رہتا تھا کوئی نئی بات ملے شور مچاؤں، ابو جہل تک بات پہنچ گئی، فوراً نکلا اپنے گھر سے ابو بکر کے دروازے پہ، دستک دی، ابو بکر آئے۔ ابو جہل نے کہا کہ ابو جہل کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگا ایک بات پوچھنے آیا ہوں۔ پوچھو کیا بات؟ تو ابو جہل ابو بکر سے کہتا ہے یہ بتاؤ، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں زراعت کے کچھ حصے میں ساتوں آسمانوں سے ہوتا ہوا جنت اور جہنم کو معائنہ کر کے واپس بھی آ گیا ہوں، کیا آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہو؟ ابو بکر نے دو جملے ارشاد فرمائے۔ پہلا جملہ یہ تھا کہ بظاہر تو ناممکن ہے، حقیقتاً ایسے ہی تھا، بظاہر ناممکن ہے آسمانوں پہ جانا اور پھر واپس آنا۔ دوسرا جملہ یہ تھا کہ میرے عقل میں یہ بات نہیں آتی، یقیناً وحی کا معاملہ عقل میں نہیں آ سکتا، جہاں عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں وحی کی ابتدا ہوتی ہے۔ لیکن ابو جہل یہ سمجھا کہ یہ جواب میرے مزاج کے مطابق آ رہا ہے کہ نہ میرے عقل میں آتی ہے نہ بظاہر ممکن ہے، تو جھوم کے کہنے لگا ابو بکر پھر سن، تیرے یار نے آج یہی دعویٰ کیا ہے، یہ سننا تھا۔ ابو بکر نے کہا ابو جہل اگر میرے یار کا دعویٰ ہے تو پھر تو بھی سن، میں بغیر کسی شک و شبہ کی اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اسی یقین کا نتیجہ تھا کہ ابو بکر کو صدیق اکبر کا لقب مل گیا۔ نبی کے فرمان پہ یقین کا تعلق، عقل مانے یا نہ مانے، لیکن نبی کا فرمان ہے تو فرمان بغیر شک و شبہ کے اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ یہ تھا تعلق صحابہ کا نبی کے ساتھ۔ تو آئیں ہم اور آپ بھی اپنے محبوب پیغمبر کے ساتھ کامل یقین والا تعلق پیدا کر لیں، تو یقیناً میرے اور آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ آخری بات،
الحمدللہ ہماری مستورات بھی اس پروگرام میں پردے میں شامل ہیں، پروگرام کو سماعت کر رہی ہیں۔ مجھے قاری صاحب نے پھر بتایا تھا لیکن میرے ذہن سے بات ہوتا ہے۔ اللہ انہیں جزائے خیر دے، ان کا سننا بھی اللہ قبول فرمائے۔ آخری بات کہہ رہا تھا، انڈیا میں ایک بزرگ تھے خواجہ مشکی رحمت اللہ تعالیٰ، نام کوئی اور تھا لیکن مشکی پہ مشہور تھے۔ اصل میں ان سے خوشبو آتی تھی، ان کے جسم سے خوشبو آتی تھی، خوشبو بھی بڑی عجیب تھی۔ لوگ حیران ہوتے تھے کہ یہ کیسے خوشبو ہے، اس سے پوچھتے تو وہ کچھ نہیں بتاتے تھے۔ تو خواجہ مشکی پہ مشہور ہو گئے۔ اللہ کے شان کوئی ایک لسوڑا مزاج بندہ تھا، وہ ٹکر گیا انہیں۔ لسوڑا مزاج جانتے ہو نا، اور لسوڑے کی طرح چمڑ جاتا ہے، وہ پھر چھوڑتا نہیں ہے، بات منوا کے رہتا ہے۔ وہ کہ انہیں ٹکر دیا، وہ پیچھے پڑ گیا۔ اس نے ایک ذہن بنا رہا کہ میں پوچھ کے رہوں گا، صبح شام دن رات جو بھی موقع ملتا پوچھتا ہے، آپ بتائیں یہ خوشبو کیسے آتی ہے، خوشبو کہاں سے آتی ہے۔ پہلے تو وہ عام طور پہ ٹال دیتے تھے، خاموش ہو جاتے تھے، اب یہ پیچھے پڑ گیا۔ آخرکار مجبور ہو گئے، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں اس بات کی وضاحت کرتا ہوں۔ جب ساتھیوں کو پتہ چلا، کچھ ساتھی جمع ہو گئے، تو انہوں نے اپنی جوانی کا واقعہ سنایا۔ کہنے لگے کہ میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا، طالب علم تھا، کتاب میرے ہاتھ میں تھی، ایک ہی راستے سے میرا آنا جانا تھا۔ اللہ کی شان اس راستے پہ ایک خاتون کا گھر تھا، وہ مجھے آتے جاتے دیکھتی تھی۔ ایک دن شیطان نے اس خاتون کو بہکا دیا۔ اب اس کی کوشش تھی کسی طریقے سے نوجوان تک پہنچ جاؤں۔ یہ تھا جو وہاں سے گزرتا تو نظر ہی اٹھاتا تھا، کتاب ہاتھ میں سیدھا گیا مدرسے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی کے درسگاہ میں جا کے پڑھتا تھا۔ تو ایک دن اس خاتون نے ترتیب بنائی، اس کی ایک بڑھیا ملازمہ تھی، اس سے کہا کہ اس نوجوان کا یہ ٹائم آنے کا ہے تو اس سے پہلے دروازے سے باہر کھڑا ہو جانا، جب وہ یہاں سے گزرے اسے روک لینا، اسے کہنا بیٹا گھر میں ایک مریض ہے، آپ اللہ والے ہو، کھڑے کھڑے دم کر کے چلے جاؤ۔ وہ باہر کھڑی ہے، اس کا گزر ہونے لگا، اس نے روک لیا۔ بوڑھی ماں تھی، بیٹا گھر میں پریشانی ہے، مریض ہے، آپ اللہ کے نیک بندے ہو، کھڑے کھڑے دم کر کے جاؤ۔ کہا اماں مجھے دیر ہو رہی ہے، میں نے سبق پہ پہنچنا ہے۔ انہوں نے کہا بس کھڑے کھڑے دم کر دو۔ بس وہ اصرار کیا، ان کی باتوں میں آ گیا، داخل ہوا، پیچھے سے دروازہ لاک، کمرے سے کمرے تیسرے کمرے میں پہنچا دیا، دروازہ بند۔ اس تیسرے کمرے کا دروازہ آگے کی طرف کھلتا تھا، صحن برانڈے کی طرف، وہاں سے ایک نوجوان خاتون داخل ہوئی اور اپنے حسن سے کپڑا ہٹایا اور گناہ کی دعوت دی۔ اس وقت سے نوجوان کو پتہ چلا کہ میرے ساتھ کیا ہو، گھبرا گیا، پریشان ہوا، دل ہی دل میں رب کی طرف متوجہ ہے۔ اللہ نے دل میں بات ڈال دی، کہنے لگا اچھا ایسا کرو، میں آپ کی بات سنتا ہوں لیکن مجھے قضائے حاجت کی ضرورت ہے، مجھے بتاؤ واش روم کہاں ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ صحن کے کونے میں۔ اسے بھی ذرا امید لگ گئی، مطمئن ہو کے بیٹھ گئی۔ یہ نوجوان گیا باتھ روم میں۔ یہ اس دور کا اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب فلش سسٹم نہیں ہوتا تھا، آنے والے گندگی اٹھاتے تھے لے جاتے تھے۔ جیسے واش روم میں داخل ہوا، گندگی پڑی تھی، اٹھائے اور اپنے اوپر مل لی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ گناہوں کی گندگی سے یہ گندگی زیادہ نہیں ہے۔ کپڑوں پہ ہاتھوں پہ مل لی اور آیا، اسی طرح کمرے میں داخل ہوا۔ وہ تو کمرے میں داخل ہوا تو تعفن، بدبو، اس خاتون نے دیکھا اس کی تو محبت ساری کی ساری نفرت پہ بدل گئی۔ اور ظالم گندے انسان، یہ تو نے کیا کیا، تو گندگی مل کے آ گیا۔ اب چیخیں مار رہی ہے اسے ملازمہ کو، جلدی دروازہ کھول۔ اس نے سارے دروازوں کے تالے کھولے۔ یہ نوجوان گوئے کہ وہاں سے جلدی سے نکلا، جب گھر سے باہر گلی میں قدم رکھا تو زارو قطار رو پڑا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے ایمان کی حفاظت فرما لی، میں تو ابھی راستے کا مسافر تھا، طالب علم تھا، اللہ تو نے مہربانی کا معاملہ فرما دیا۔ بس جیسے ہی قریب جو مسجد ملی وہاں جا کے
بلکہ مدرسہ قریب ہی تھا، پہنچ گیا، سبق شروع ہے، ابھی جسم پہ گندگی، خاموشی کے ساتھ غسلخانے میں چلا گیا، وہاں جا کے اس نے گندگی پانی کے ذریعے سے دھوئی، صاف کی، کپڑے اتارے، اسے دھویا، نہ صابن ہے نہ کچھ ہے، نہ اس کے پاس وقت ہے، بظاہر گندگی صاف کر کے پاک ہو گیا اور اسے نچوڑ کے پھر پہن لیا۔ اب بدبو تو کپڑوں سے آ رہی ہے، یہ اسی حالت میں گیلے کپڑے ہیں، بدبودار، بظاہر گندگی کو صاف کر لیا پانی سے، جلدی سے آیا، سبق میں پیچھے جہاں جگہ ملی وہیں بیٹھ گیا۔ سب سے پہلے آنے والا آج سب سے آخر میں پہنچ رہا۔ اللہ کی شان، کچھ دیر بعد شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی جو سبق پڑھا رہے تھے، سبق کو روکا اور کہا، یہ آج کون اتنی تیز خوشبو لگا کے آیا ہے؟ سارے طلباء ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، یہ بیچارہ سر جھکائے بیٹھا ہے، اسے تو جسم میں بدبو ہے۔ ساتھ بیٹھے طالب علم نے کہا، استاد جی اس نے خوشبو لگا رکھی ہے۔ جب حضرت شاہ صاحب نے دیکھا تو اسے قریب بلا، ادھر آ، سب سے پہلے آنے والا آج سب سے آخر میں آ رہا ہے اور تیرے کپڑے بھی گیلے ہیں، اتنی تیز خوشبو لگا رکھی ہے، کیا بات ہے؟ یہ رو پڑا، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا، حضرت میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، اس طرح میں نے اپنے صاف کرنے کی کوشش کی اور پھر آ کے آپ کے سبق میں جیسے ہی بیٹھا، اللہ نے میرے جسم کی بدبو کو خوشبو پہ تبدیل کر دیا۔ تو کہنے لگے کہ اس وقت سے لے کے آج کے دن تک میرے جسم سے وہ خوشبو ختم نہیں ہوئی۔ ہاں، جو نبی کے بتلائے ہوئے طریقے کو اپناتا ہے اللہ پھر عزتیں دیتا ہے، پھر اللہ عزت عطا فرماتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، اللہ نے اپنے تک پہنچنے کے لیے تمام راستے بند کر دیے، اپنے تک پہنچنے کے لیے تمام راستوں کو اللہ نے بند کر دیا ہے، سوائے اس راستے کے جس راستے پہ میرے اور آپ کا محبوب چلا ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کا راستہ وہ واحد راستہ ہے جو بندے کو رب تک پہنچا دیتا۔ اس لیے اپنی زندگی کو نبی کی اتباع میں رنگ دیں، کوشش شروع کریں گے، اللہ مدد فرمائے گا۔ آج عمومی طور پہ خوشی کے موقع پہ بچی کو بیوٹی پارلر سینٹر بھیج دیا جاتا ہے شہروں میں، وہاں ایک خاتون اپنے ہنر کے مطابق اس کے چہرے پہ مختلف رنگ چڑھاتی ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا حسن دوبالا ہو جائے، خاوند کے سامنے جائے تو پہلی نظر میں اس کی محبوب بن جائے۔ مجھے اور آپ کو بھی میری سوچ کے مطابق سمجھایا جا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے اور میری بندی، تو اپنے آپ کو میرے نبی کی سنتوں سے سجا لے، میں پہلی نظر میں تجھے بھی اپنا محبوب بنا لوں گا۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے محبوب انہیں کہہ دیجئے یہ اپنی زندگی کو آپ کے طریقوں سے سجا لیں، آپ کے اخلاق اور کردار سے سجا لیں، میں پہلی نظر میں انہیں بھی اپنا محبوب بنا لوں گا۔ رب نے محبوب سے اعلان کروا دیا، تو ہم اور آپ اپنی زندگی کو نبی کے طریقوں سے سجانے کی کوشش کریں، ایک ایک عمل، ایک ایک سنت۔ علیکم بسنت ایک چھوٹی سی کتاب ہے، نام عربی میں ہے وہ اردو میں، میرے محبوب پیغمبر کے صبح بیدار ہونے سے لے کے رات آرام کرنے تک کی سنتیں اس میں موجود۔ حضرت قاری صاحب سے رابطہ کر کے معلومات نہیں منگوائیں، جنوں میں مل جائے گی تو ملتان سے تو مل ہی جائے گی، ایک نہیں کئی منگوائیں، دوستوں کو گفٹ دیں، گھروں میں بچیوں کو دیں، مستورات پڑھیں، بچیاں پڑھیں۔ میرے نبی کی پوری 24 گھنٹے کی زندگی ہے، روزانہ ایک ایک سنت معلوم کروں اور اسے اپنی زندگی میں سجانے کی کوشش کرتا رہوں، ایک ایک طریقہ نبی کا معلوم کروں، اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتا رہوں، ایک وقت آئے گا میرے اور آپ کی پوری زندگی نبی کی سنتوں سے مزین ہو جائے گی۔ اس میں محبوب پیغمبر کی بتلائی ہوئی دعائیں بھی ہیں، موقع موقع کی مناسبت سے، ادعیہ معصورہ، مسنون دعائیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہوتی ہیں، وہ ہم یاد کر لیں، اس کے بڑے اثرات ہیں۔ یہ دعائیں حقیقت میں میرے نبی کی ادائیں ہیں، یہ میرے نبی کی ادائیں ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ اس کے اثرات یہ ہیں. حدیث میں آتا ہے جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے شیطان اس کے ساتھ نتھی ہوتا ہے. اگر داخل ہونے سے پہلے ہی گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لے شیطان کا داخلہ بند ہو جاتا ہے. اپنے آپ کو پیٹتا ہے، اس گھر پہ میرا داخلہ بند ہو گیا، اس گھر پہ میری رزق بند ہو گئی، وہ پھر داخل نہیں ہو سکتا. اگر دعائیں پڑھے بغیر میں گھر میں داخل ہو جاؤں تو شیطان جو ساتھ نتھی ہوتا ہے وہ ساتھ ہی داخل ہو جاتا ہے. آپ بتائیں شیطان جب میرے ساتھ گھر آئے گا کیا وہ مسلح ڈال کے بیٹھ جائے گا؟ سوچے پھر اپنا کام دکھانا. میاں بیوی کی لڑائی، اولاد کی نافرمانی، معلوم نہیں کیا کچھ الجھنے، پریشانیاں، ڈپریشن، جس کی وجہ سے رزق میں بے برکتی، یہ سارے معاملات وہ شیطان کو جو میں ساتھ لایا ہوں یہ اس کے کام ہیں. اگر میں نبی کی بتلائی ہوئی دعا پڑھ لوں گا وہ گھر داخل نہیں ہو سکے. روایت میں آتا ہے کہ ایک موقع پہ محبوب پیغمبر صحابہ کے ساتھ دسترخوان پہ تشریف فرمائے. سامنے ایک صحابی بیٹھے ہیں، آپ انہیں دیکھ کے مسکرا پڑے. صحابہ نے محسوس کر لیا تو فوراً پوچھ لیا، محبوب آپ اس ساتھی کو دیکھ کے مسکرائے ہیں، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا اصل میں یہ میرا صحابی کھانا شروع کرتے ہوئے دعا پڑھنا بھول گیا تھا تو میری نگاہیں دیکھ رہی تھی شیطان ایک ساتھ نتھی تھا اور کھا رہا تھا. اسے درمیان میں یاد آیا، اس نے جب درمیان میں دعا پڑھی تو شیطان سب کچھ اگل کے بھاگ گیا. تو اسے جب میں نے بھاگتا ہوا دیکھا تو میں مسکرا پڑا. معلوم ہوا کہ دعاؤں کے اپنے اثرات اور برکات ہیں. تو میری نبی کی ادائیں ہیں، یقیناً اس کی برکات ہوں گی. تو ہم اور آپ یہ کتاب خریدیں، علیکم بسنتی. میرے مائیں بہنیں اور بیٹیاں بھی کوشش کریں مردوں کے ذریعے سے منگوائیں. مرد تو سستی کر جاتے ہیں لیکن عورتیں ماشاءاللہ ان کا جذبہ دین کے حوالے سے زیادہ ہوتا ہے. اور اس میں ہم عام طور پہ 24 گھنٹے میں 10-12 دعائیں ہیں جو استعمال میں آتی ہیں. بیت الخلاء آنے جانے کی، گھر آنے جانے کی، مسجد آنے جانے کی، بازار آنے جانے کی، کھانے پینے کی، سونے کی، اٹھنے کی، یہ 10-12 دعائیں آرام سے ہم یاد کر سکتے ہیں. اچھا ایک بات یاد آ گئی، وہ آخر میں کہہ دیتا ہوں، میری بات ختم ہو گئی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری ذاتی ایک چاہت ہے. محبوب اپنی چاہت بتا رہے ہیں. میری ذاتی ایک چاہت اور خواہش ہے کہ قرآن میں ایک سورت ہے جو 30 آیات پہ مشتمل ہے. میری چاہت یہ ہے کہ یہ میری ہر امت کے سینے میں محفوظ ہو. فرمائے وہ سورت سورہ ملک ہے جو 30 آیات پہ مشتمل. فرمائے میری ذاتی چاہت یہ ہے وہ 30 آیتوں والی سورت میرے ہر امتی کی سینے میں محفوظ ہو، اور وہ سورہ ملک ہے. اکثر مردوں کو عورتوں کو یاد ہوگی، نہیں یاد ہوگی تو یاد کرنے، رات کے سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں. پر دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو محبوب پیغمبر کی کامل اتباع نصیب فرمائے اور عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پیغمبر علیہ السلام کی ازدواجی زندگی میں 3 بنیادی سنتیں، 3 میرے آپ کے لیے سب کے لیے ضرورت. آپ گھر سے باہر سے گھر تشریف لائے. میرے آپ کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کے صحن میں چارپی پہ تشریف فرما، ہاتھ میں پانی کا پیالہ. آپ نے بلند آواز سے سلام ڈالا. خاوند کے لیے ازدواجی زندگی کی پہلی سنت معلوم ہوئی، جب بھی یہ باہر سے گھر آئے تو بلند آواز سے سلام ڈالے. یہ میرے نبی کی سنت ہے. بیوی سامنے نہیں، کمرے میں، آواز سن کے پتہ چل جائے گا میرے سر کا تاج آ گیا. لیکن آج کچھ مزاج ایسے ہیں، کچھ سارے تو نہیں ہیں، کہ میں بیوی پہ سلام ڈالوں. یہ تو نیچے لگنے والی بات ہے. وہ اس کو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. بعض پٹھانوں میں یہ بات بڑی ہوتی ہے، میں بیوی پہ سلام کیوں کروں؟ تو میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی کا طریقہ ہے. اور ہمارا یقین ہے جہاں محبوب کی سنت زندہ ہوتی ہے وہاں نفرت جنم نہیں لیتی، وہاں محبت جنم لیتی. اچھا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پھر ایسے خاوند کو تانا دیتے ہیں، رن مرید ہے. ایسا ہے، یہ تو رن مرید ہے.
یہ بات میں نے قصدن کی ہے، میں اصل میں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ رن مرید اس کو نہیں کہتے۔ رن مرید اسے کہتے ہیں، بعض دفعہ بیویاں بھی ساری ایک جیسے نہیں ہوتی، عورتیں بعض ایسے ہوتی ہیں کہ ان کی خواہشیں ختم نہیں ہوتی، الٹی پوٹی چاہتے خواہشیں، خاوند بھی بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے۔ رن مرید اسے کہتے ہیں کہ حلال کمائی سے بیوی کی خواہشیں پوری نہیں کر سک رہا تو حرام کما کے اس کی خواہشوں کو پورا کرتا ہے۔ یہ رن مرید ہے جو بیوی کے پیچھے اپنے قبر کو کالی کر رہا ہے، جو اپنی بیوی کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، خیر و خبر لیتا ہے، حتیٰ کہ خدمت کرتا ہے۔ یہ رن مرید نہیں ہے، یہ در حقیقت اپنے نبی کا مرید ہے۔ ہاں، اس غلط فہمی میں نہ رہنا۔ تو محبوب پیغمبر گھر میں داخل ہوتے تو بلند آواز سے سلام ڈالتے، آگے بڑھے، فرمایا حمیرہ پانی بچا کے مجھے بھی دے دینا۔ دوسری سنت، آپ گھر والوں کو نام لے کے کبھی نہیں پکارتے تھے۔ حضرت عائشہ کو اب عائشہ کہہ کے نہیں پکارا، یا تو نام کو شارٹ کر دیتے یا عائش، اس میں محبت جھلکتی ہے۔ یا عائش، حضرت جبریل امین آئے آپ کو سلام دے رہے ہیں، یا پھر حمیرہ کے لقب سے پکارتے تھے۔ حمیرہ کا معنی ہماری زبان میں پنکی سے کیا جاتا، آپ امی عائشہ کو پنکی کہا کرتے تھے۔ اندازہ لگائیں کہ کتنی محبت آپ نے دی۔ تو خاوند کو چاہیے اپنے محبت کے جذبات میں بیوی کے اپنے نام کے علاوہ کسی اور اچھے نام کا انتخاب کرے، اس نام سے بیوی کو پکارے۔ ہر پکار پہ سنت زندہ ہوگی، محبتیں بڑھتی جائیں گی۔ اب بہت سے ساتھیوں کے ذہن میں ایک سوال اٹھا ہوگا جس کو میں پڑھ چکا ہوں، میں خود اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جو نئے جوڑے بن رہے ہیں ان کے لیے تو آسان ہے کہ بیوی کے نام کے علاوہ ایک الگ نام کا انتخاب کر لے، اس سے اسے پکارے، اس کے زبان پہ وہی نام چڑھ جائے گا۔ اب ہمارے تو اولادیں ہو چکی، زندگی گزر گئی، ابھی تک تو بیوی کا نام لے کے آواز دیتے تھے۔ اب اگر گھر جا کے میں کسی اور نام سے پکاروں گا، پہلے تو دائیں بائیں دیکھے گی، کہے گی دوسری کہاں سے آ گئی۔ حقیقت صفائی نہیں دے سکو گے، اپنی پڑ جائے گی، دوسری کہاں سے آ گئی۔ آپ لاکھوں صفائی دو گے، کہ نہیں 40 سال تو میرا نام لیتے رہے، اب کوئی اور نام۔ تو میں اس کا، اگر آپ سنجیدہ ہو، اس سنت کو زندہ کرنا چاہتے تو میں آسان طریقہ بتلا دیتا ہوں۔ اس کا طریقہ یہ ہے، آج تک آپ نے گھر والوں کا نام لے کے اسے پکارا، مثال کے طور پہ نام فہمیدہ ہے، خالدہ ہے، فاطمہ ہے، کلثوم ہے، زینب ہے، رقیہ ہے، کوئی نام ہے، آپ اسے آواز دے کے پکارتے رہے، فاطمہ فاطمہ کہتے رہے۔ اگر سنت زندہ کرنا چاہتے ہو، آپ وہی نام لو، لیکن اس نام کے ساتھ آخر میں صرف ایک لفظ جی لگا دو۔ ہے بڑا مشکل، لکھنا تو آسان ہے، زبان سے کہنا مشکل، لیکن یاد رکھنا میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی کا طریقہ ہے، میرے نبی کی تعلیم ہے۔ اگر میں اپنے نبی کی محبت میں آ کے اس طریقے کو اپنا لوں گا، میرے دنیا کا گھر دنیا نہیں، جنت کے گھر کا منظر پیش کرے گا۔ فرمایا حمیرہ پانی بچا کے مجھے بھی دے دینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پانی بچایا، پیالہ پیش کر دیا۔ توجہ کرنا، تیسری اور آخری سنت بتا رہا ہوں۔ محبوب پیغمبر نے دیکھا کہ حمیرہ نے کہاں ہونٹ مبارک لگائے تھے، پیالے کو گھمایا، گھما کے اسی جگہ پر ہونٹ مبارک لگا کے باقی پانی نوش کر لیا۔ خاوند کو پیغام دیا، جتنا ممکن ہو سکے گھر والوں کو محبت دو۔ ہاں، جتنا ممکن ہو سکے گھر والوں کو محبت دو۔ آج ہم باہر دوستوں کو محبتیں دیتے ہیں، کہے یہ وہ، مسکراہٹ ہے، پتہ نہیں گھر میں داخل ہوتے ہیں لگتا ہے کوئی سانپ نے وہی ڈنگ دیا ہے، بس چہرے سے مسکراہٹ ہی ختم ہو جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے۔ اس طرح یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب خاوند باہر سے گھر میں داخل ہوتا ہے، بیوی کو دیکھ کے مسکراتا ہے، بیوی خاوند کو دیکھ کے مسکراتی ہے، اللہ کی رحمت ان دونوں کو دیکھ کے مسکرا پڑتی ہے۔ جب رب کی رحمت مسکرائے گی تو یقین گھر میں سکون بھی آئے گا، گھر میں برکتیں بھی آئیں گی۔ اور ہم باہر سے آگ بگولا، اس لیے کہتے ہیں جب باہر سے آؤ نا، دفتر سے، کاروبار سے، تو باہر کی ٹینشنیں، قرضے، پریشانیاں، یہ سارا کچھ گنڈل باندھ کے
دروازے سے باہر پوڑی پہ رکھ کے گھر میں داخل ہوا کرو. ہم یہ ساری پریشانی اپنے سر پہ رکھ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں. بیوی نے تھوڑا سا پوچھ لیا کہ آج دیر کیوں ہو گئی تو بس میرے پہ آگ لگ جاتی. میں پھر جو منہ پہ آتا ہے وہ کہہ دیتا ہوں، زمین اور آسمان ایک کر دیتا ہوں. خاک پر برکتیں آئیں گی پھر گھر میں. باہر کی ٹینشنیں باہر رکھ کے گھر میں داخل ہوں. دیکھ کے مسکراؤں گا، وہ مجھے دیکھ کے مسکرائے گی. رب کی رحمت ان دونوں کو دیکھ کے مسکرا پڑے گی. دوستو یہ نسبت اللہ اور اللہ کے نبی کے ہاں بہت بڑا مقام رکھتی. آخری بات، اس سے تو معلوم ہوا کہ میرے محبوب کے نزدیک یہ نسبت کا کیا مقام ہے. اللہ کے ہاں پتہ کیا مقام ہے. ایک میاں بیوی کے بارے میں آتا ہے، بڑی پیار و محبت کی زندگی بسر ہو رہی تھی، لیکن ایک موڑ پہ تلخ کلامی کا شکار ہو گئے. برتن کٹے پڑے ہو تو کھڑا کی جاتے ہیں، اونچ نیچ ہو جاتی ہے. تلخ کلامی کا شکار ہو گئے. خاوند انتہائی ڈپریشن میں چلا گیا، غصہ ساتھ شامل ہو گیا، کچھ فیصلے لینے پہ مجبور ہونے لگا. پھر دل میں بات آئی اللہ کی بندی ہے، اللہ کے لیے معاف کر دیتا. بس اس نے بالکل نظر انداز کر دیا اور اس پیار و محبت کے ساتھ جیسے پہلی زندگی کی اس طرح گزارنے لگا. اللہ کے شان کچھ دنوں بعد خاوند کا انتقال ہوا. کسی نے خام میں دیکھا، پوچھا اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو خام میں کہنے لگا میرے دامن میں تو کوئی عمل نہیں تھا، لیکن اللہ نے میرے ساتھ خاص کرم کا معاملہ فرما دیا. وہ کیسے ہوا؟ کہا اللہ نے کہا میرے بندے تو نے دنیا میں اپنی بیوی کو میری بندی سمجھ کے معاف کیا تھا، آج میں تجھے اپنا بندہ سمجھ کے معاف کر رہا ہوں. تو اگر اس نسبت کی لاج میں اور آپ دنیا میں رکھیں گے تو اللہ قیامت کے دن میں آپ کی لاج رکھے گا. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبوب کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے. میں خود کو پڑھوں گا، اس کے بعد ایجاب قبول ہو. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال تبارك وتعالى في كتابه العظيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية فمن رغب عن سنتي فليس مني. قاری محمد شفیع صاحب، آپ بچی کے والد بھی ہیں اور بچی کی طرف سے وکیل بھی ہیں. کیا آپ نے حفظہ بیوی جو آپ کی بیٹی ہیں جس کے نام پہ اس گھر میں دوسری بچی موجود نہیں، بیوز حق مر 5000 وہ موجود ان گواہوں کے جناب محمد نواز صاحب و محمد معاویہ صاحب ہیں، اور اس مجلس کے روبرو نکاح شرعی محمدی کے ساتھ ابو سفیان ول سعید احمد کو دے دی. آپ کہ میں نے دے دی، جزاک اللہ. ابو سفیان صاحب، آپ نے حفظہ بیوی جو بیٹی ہیں قاری محمد شفیع صاحب کی جس کے نام پہ گھر میں دوسری بچی موجود نہیں، بیوز حق محض 5000 وہ موجود ان گواہوں کے جناب محمد معاویہ صاحب و محمد نواز صاحب ہیں، اور اس مجلس کے روبرو نکاح شرعی محمدی کے ساتھ قبول کیا. جزاک اللہ. سب کہیں کہ مبارک ہو. دعا کرنے اللہ تعالیٰ کی نسبت میں برکتیں عطا فرمائے. الرحمن الرحیم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ، بچپن سے لے کر اب تک جو گناہ کیے ہیں اس سے توبہ کرتے ہیں تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ، ہم یہ وعدہ کرتے ہیں تیرے دین کی خدمت کریں گے، اپنی جان سے ہو، مال سے ہو، اپنی طاقت کے مطابق، اور یہ وعدہ کرتے ہیں جائز حکم میں مرشد کی مخالفت نہیں کریں گے. آپ سلسلہ نشبندیہ میں شامل ہو چکے ہیں. اس کے مختصر سے وظائف ہیں. پہلا وظیفہ درود شریف کی تسبیح ہے.
24 گھنٹے میں کم از کم ایک تسبیح درود شریف کی کیا کریں، نماز والا ہو یا مختصر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی مکمل درود ہے۔ دوسرا وظیفہ استغفار ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک تسبیح درود شریف کی کریں۔ تیسرا وظیفہ قرآن مجید کی تلاوت ہے، روزانہ ایک پارہ ہو یا آدھا پارہ ہو یا پاؤ ہو، حافظ قرآن منزل کے مطابق پڑھے۔ بالفرض کسی نے نہیں پڑھا ہو، کل سے قاری صاحب سے ٹائم لے کے پڑھنا شروع کر دے، جو ایک ہی آیت پڑھے گا وہ اس کا وظیفہ ہو جائے۔ یہ 3 وظائف آپ کی زبان سے کرنے، درود شریف، استغفار و تلاوت۔ چوتھا وظیفہ ہے دل کا ذکر۔ اس کی ترتیب یہ کہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دھیان رکھیں کہ جیسے میرے منہ میں زبان ہے وہ اللہ کا نام لیتی ہے، اسی طرح سے دل ہے اور وہ کہتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہ اپنے بلند آواز سے نہیں کہنا، دل پہ خاموشی کے ساتھ تصور رکھنا ہے، خیال کرنا ہے میرے دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ ہر سانس کے ساتھ اللہ اللہ کا تصور باندھ لیں، ہاتھ کام میں مصروف، دل اللہ کی یاد میں مصروف۔ آخری وظیفہ مراقبہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پہ سیادہ لگا دیا جاتا ہے، اس لیے 24 گھنٹے میں صرف 10 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں۔ رومال ہے تو کفن تصور کر کے چہرے پہ ڈال لیں، یا مستورات اپنے دوپٹہ چادر ڈال لیں کہ یہ میرا کفن ہے۔ اگر نہیں ہے رومال تو بغیر کپڑے کے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں اور یہ خیال کریں دنیا سے تعلق ختم ہو چکا، اللہ کی رحمت تیز بارش کی شکل میں سنہری رنگ میں میرے دل پہ برس رہی ہے، دل پہ جو گناہوں کی زنگ و سیاہی لگی وہ دھلتی جا رہی ہے۔ خیالات اس میں بہت زیادہ آئیں گے، لیکن آپ بار بار دل کی طرف متوجہ رہیں، 10 منٹ مکمل کر لیں، آہستہ آہستہ خیالات کم ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ 5 وظائف ہو گئے، درود شریف، استغفار، قرآن شریف کی تلاوت، دل کا ذکر اللہ اللہ کا، اور مراقبہ۔ آخری اور چھٹی ترتیب وہ ہے رابطہ شیخ۔ جیسے ایک مریض ڈاکٹر سے رابطہ رکھتا ہے اپنے طبیعت اور نسخے کے حوالے سے، مرید مرشد سے رابطہ رکھتا ہے اپنی کیفیات اور اپنے وظائف کے حوالے سے۔ رابطے کی آسان ترتیب، آپ کے قریب خانوال میں کی خانقاہ میں ماہانہ مجلس ذکر ہوتی ہے۔ ہر بندہ چونکہ اپنی جگہ پہ مصروف ہے تو مہینے میں ایک موقع ماہانہ میں ذکر ہوتی ہے۔ ہر انگریزی مہینے کا جو پہلا ہفتے کا دن آتا ہے اس کی مغرب کی نماز پہ، تو آپ کوشش کریں، تاریخ متعین ہے، یہ دن متعین ہے کہ مہینے میں ایک مرتبہ آپ جو پہلا ہفتے کے دن آئے گا اس کی مغرب کی نماز خانقاہ میں ادا کر لیں۔ مغرب کے بعد تفصیل بیان ہے، پھر نماز ہے، پھر ختم خواجگان کی تسبیحات ہیں، پھر مراقبہ ہے، پھر اسماء حسنہ کے ساتھ اللہ سے رو دھو کے مانگنے کا موقع مل جاتا ہے، پھر تمام حضرات لنگر کھا کے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ تو مہینے میں 30 دن ہے، 30 دن میں آپ 3 گھنٹے خانقاہ کو دے دیں تو حدیث بھی نعمت عرض کرتا ہوں کہ زندگی میں بہت مفید پائیں گے۔ مستورات کی ماہانہ ذکر وہ ہر مہینے کے آخری اتوار صبح 9 ساڑھے 9 بجے مسجد کے ساتھ ہی بچیوں کا مدرسہ ہے اس میں منعقد ہوتی ہے۔ ایک مسئلہ جو علماء نے لکھا ہے مستورات کے لیے وہ یہ ہے کہ جن دنوں میں نماز نہیں پڑھی جاتی ان دنوں میں قرآن کی تلاوت بھی نہیں کی جا سکتی۔ باقی جتنے وظائف ذکر و اذکار ہیں وہ کرنے ان کے لیے جائز ہے۔ درود شریف پڑھ سکتی ہیں، استغفار پڑھ سکتی ہیں، اللہ اللہ کر سکتی ہیں، مراقبہ کر سکتی ہیں، دعائیں مانگ سکتی ہیں، تو اپنے وظائف مکمل کر کے دعا مانگ کے اٹھ جائے کریں، ناغہ بھی نہیں ہوگا، عادت بھی ختم نہیں ہوگی۔ بہرحال دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اس تعلق کو اپنے تعلق کا ذریعہ بنا دے۔ دعا سے پہلے ایک بات کہ وہ یہ ہے کہ ہمارے خانوال میں جیسے آپ کے یہاں یہ پروگرام ہے